السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد۔ اصالِ ثواب جائز اور ناجائز امور کے حوالے سے یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں وہ امور کہ جن کا فائدہ میت کو نہیں پہنچتا، اس میں آج ہمارے سامنے جو پہلا موضوع ہے وہ میت کے ساتھ قرآن کی آیات رکھنا۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر ایک چادر دی جاتی ہے، اس پر قرآن کی آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہیں۔ اس چادر کو میت کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ الگ سے قرآنی آیات لکھ کر میت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس عمل سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب قبر میں میت سے سوالات کیے جائیں تو وہ شخص سوالات کے جوابات دینے میں ثابت قدم رہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قبر میں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہی شخص ثابت قدم رہ پائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی ایمان اور عقیدہ توحید کے مطابق گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 27۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے تدفین کے وقت قرآن پڑھنا۔ تدفین کے وقت سورہ یاسین یا کسی اور سورت کی تلاوت کرنا بھی ایک غیر شرعی عمل ہے۔ قرآن و حدیث سے تدفین کے دوران سورہ یاسین یا قرآن کی کسی اور سورت کی تلاوت کرنا ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بارے میں مسند احمد اور ابو داود وغیرہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ تو یہ روایت اصل میں سنن ابی داود حدیث نمبر 3121 ہے، اور اس روایت میں سخت قسم کا ضعف پایا جاتا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے راوی مجہول ہیں، اور یہ ان کا قول جو ہے وہ مشکات المصابیح 1622 میں ہے۔ تدفین کے موقع پر صحیح احادیث سے جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ دعا کا پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے درج ذیل دعا پڑھی، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، اور یہ جو دعا ہے اس کا ذکر سنن نبی داود حدیث نمبر 3213 میں ہے۔ اسی طرح تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے، نہ کہ سورہ یاسین یا کسی اور سورت کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے تدفین کے موقع پر یہ عمل کیا ہو۔ اس کے بعد اگلا ہمارا موضوع ہے قبر پر قرآن پڑھنا۔ اصالِ ثواب کی خاطر قبر پر جا کر قرآن پڑھنا، خصوصاً شعبان کی 15ویں رات اور 10 محرم کو اہل خانہ کا قبرستان جا کر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا ایک غیر شرعی اور بدعی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس بات کا ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قبر پر جا کر تلاوت فرمائی ہو۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبر پر جا کر قرآن کریم کی تلاوت ایک ممنوع عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 432 ہے۔ مذکورہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرأت قرآن کا محل گھر ہیں، نہ کہ قبرستان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو قبرستان سے تشبیہ دی ہے جہاں قرآن کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، گویا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز صفحہ 241 میں اس بارے میں مفصل بحث کی ہے، جو متلاشیان حق کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن خوانی۔ برصغیر پاک و ہند میں اصالِ ثواب کے نام پر گھڑی جانے والی رسوم میں سے ایک رسم قرآن خوانی ہے۔ ہمارے موجودہ معاشرے میں یہ رسم دیمک کی طرح گھر گھر میں پائی جاتی ہے۔ بہت کم گھرانے اس بدعت سے محفوظ ہیں۔
ہوتا یوں ہے کہ کسی مدرسے کے طالب علموں کو گھر میں بلا کر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت خوب رنگا رنگ کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس محفل کے اختتام پر ان طالب علموں کو خوب ہدایہ اور نذرانوں سے بھی نوازا جاتا ہے، اور اس وقت پڑھا ہوا قرآن میت کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ محلے کی خواتین کو بلا کر قرآن خوانی کی جاتی ہے اور ان کی طرف سے اس کا ثواب میت کو بخشا جاتا ہے۔ ایسا ایصال ثواب کی خاطر قرآن خوانی کا یہ طریقہ سراسر شریعت کی مخالف ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنیعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ۔ ہم دفن کے بعد اہل میت کے پاس جمع ہونے اور کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد اس کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 204، اور اس طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1612 میں ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ان قراءۃ القرآن لا یصلہ ثوابها، وہ کہتے ہیں کہ اپنے فتاوی الدین الخالص جلد 7 صفحہ نمبر 443 پہ کہ قرآن کی قرأت کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ مروجہ قرآن خوانی کی قباحت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ رسم قوم کو بے عمل اور بد عمل بنانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جب ایک شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے قرآن پڑھ پڑھ کر بخشیں گے جس سے میری کوتاہیوں کی تلافی اور میری نجات ہو جائے گی، تو ظاہر بات ہے وہ زندگی میں احکام و فرائض اسلام کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھے گا، ساری زندگی قرآنی اصولوں کے خلاف گزارے گا، نماز روزوں کا اہتمام اور اسلام کے حلال و حرام کے درمیان تمیز ہی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو ان کا قول ہے یہ جنازے کے احکام و مسائل میں سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح محترم حافظ صاحب رحمہ اللہ نے مزید قباحتیں بھی ذکر کی ہیں جن کا مطالعہ افادے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ مروجہ قرآن خوانی کے متعلق سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء اس کا ایک فتویٰ بھی شائع ہوا ہے۔ اس فتوے کے مروجہ قرآن خوانی کا شریعت کے مخالف اور ناجائز ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس، اور یہ فرمان جامع ترمذی حدیث نمبر 2917 سے ہے۔ اس کی روشنی میں طالب علموں اور ان کے استادوں کو دیے جانے والے ہدایہ اور نذرانوں کا حرام ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلا موضوع جس میں چراغ کا جلایا جانا اس کے متعلق بات ہوگی۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم نے جو یہاں پر کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔